ذہن بہت زیادہ افسردہ تھا کہ اس کا اتنا صحت مند مرغہ ایک کمبا ڈور نے قتل کر دیا تھا۔ ذہن چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا، بہت لائق اور پیارا بچہ تھا۔ اس کے دو ہی شوق تھے، ایک پرندے پالنا، دوسرا پتنگ اڑانا۔ اس نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جو لان تھا وہاں 6 بطخیں، 6 مرغی اور 2 بڑے مرغے بھی پال رکھے تھے جو بہت صحت مند تھے۔ ایک مرغی کا نام کٹو، دوسرے کا مٹو تھا۔ وہ دونوں ڈھیروں دانے کھاتے مگر پھر بھی ان کا پیٹ نہ بھرتا تھا۔ ذہن نے ان کے لیے ایک ننھا سا تالاب بھی بنا رکھا تھا جہاں وہ پائپ لگا کر روزانہ تازہ پانی بھر دیتا اور دانہ دھنکا ڈال کر اسکول چلا جاتا۔ پرندے لان میں موجود امرود اور لیموں کے پیڑوں کے نیچے کھیلتے رہتے اور ساتھ ہی دوسرے کونے میں موجود کھجور کے تناور درخت سے گرم کھجوریں کھاتے رہتے۔ ذہن اسکول سے واپس آ کر پھر انہیں دانہ ڈالتا اور اپنی ڈور اور پتنگ لے کر چھت پہ چڑھ جاتا۔ شام تک پتنگ اڑاتا۔ ذہن کی امی کو بطخوں اور مرغیوں کے تازہ دیسی انڈے بھی وہاں مقدار میں دستیاب ہو جاتے جو ذہن اور اس کے بہن بھائیوں کی خوراک کا حصہ بن جاتے۔ ذہن بھی اپنا من پسند انڈا کھا کر خود کو بہت صحت مند محسوس کرتا۔ ذہن کے بابا یہ سوچ کر خوش ہوتے کہ چلو اچھا ہے، میرا بچہ موبائل جیسے گندی بیماری سے تو بچا ہوا ہے۔ اسی طرح وقت بہت اچھے سے گزر رہا تھا کہ ایک دن ذہن کو اپنے والدین کے ہمراہ اس کے ابو کے دوست کے گھر ایک پہاڑی گاؤں پہ جانا پڑا۔ اس نے رات کو ہی تالاب بھر دیا اور پاس دانہ ڈنکا بھی بکھیر دیا۔ وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکلے اور دن بھر شادی میں شمولیت کے بعد جب رات گئے واپس آئے تو 1 بج رہا تھا۔ سب تھکے ہوئے تھے تو فوراً سو گئے۔ اگلے روز اتوار تھا، سب دیر تک سوئے رہے۔ اس کی امی جاگی اور وہ گھر کے پچھلے لان میں گئی، پرندوں کو دانہ ڈالا۔ کچھ پرندے تو دوڑتے ہوئے آئے مگر 2 سفید بطخیں اور ایک بڑا مرغہ مٹو نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ آگے جا کے دیکھا تو وہ تینوں امرود اور لیموں کی کیاریوں کے درمیان سوکھی گھاس پھوس میں گرے ہوئے تھے۔ ان کے ششکارنے پر بھی وہ بطخیں اور مٹو نہ اٹھ سکے۔ وہ فوراً کمرے میں آئی تو ذہن جاگ چکا تھا۔ انہوں نے سارا احوال اسے بتا دیا تو ذہن دوڑتا ہوا لان میں گیا۔ اس کے ابو بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ ذہن نے فوراً اپنے پیارے مٹو کو اٹھایا تو وہ ایسے بے ہوش سا ہوا پڑا تھا، مگر یہ کہ مٹو کے دونوں پنجے ڈور میں الجھے پڑے تھے اور اس کی ٹانگیں شدید زخمی ہو چکی تھیں جن سے مسلسل خون رس کر اس کے پنجوں پہ جم چکا تھا۔ ذہن کے بابا نے فوراً بطخوں کو اٹھایا تو ان بیچاریوں کا بھی یہی حال تھا، سب کی ٹانگیں زخمی تھیں۔ ذہن کی ماما کینچی لے کر آئی اور ڈور کاٹ کر پرندوں کی الجھی ٹانگوں کو آزاد کروایا، مگر بھوک پیاس اور زخموں کی شدت نے انہیں ادموا کر دیا ہوا تھا۔ ذہن اپنے بابا کے ساتھ مل کر فوراً انہیں جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے جہاں پہ بھی کافی رش تھا۔ پتہ چلا اکثر لوگوں کے پرندے اور جانور زخمی تھے، اس لیے وہ بھی کافی انتظار کے بعد جب ان کی باری آئی تو ڈاکٹر صاحب کے چہرے کو دیکھ کر ذہن بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ مرغہ تو مر چکا ہے مگر بطخوں کے زخموں پہ انہوں نے دوائی لگا دی اور کچھ دوائی ساتھ دے بھی دی کہ گھر جا کے بھی لگاتے رہے۔ ذہن بہت زیادہ افسردہ تھا کہ اس کا اتنا صحت مند مرغہ ایک کمبا ڈور نے قتل کر دیا تھا اور اس کی پیاری سفید بطخیں ابھی بھی اوندھی پڑی تھی، وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتی تھی۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ ذہن کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے دیکھ کر اس کے ابا بولے، بیٹا اس لیے کہتا تھا پتنگ بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ ذہن بولا، مگر بابا میری ڈور تو الماری میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بابا بولے، بیٹا لڑکے چھتوں پہ پتنگیں اڑاتے اور ایک دوسرے کے پتنگ کاٹتے ہیں تو ساتھ ہی ڈور بھی کٹ جاتی ہے۔ پتنگ کا کاغذ تو آہستہ آہستہ گل سڑ جاتا ہے مگر ڈور ایسے ہی کہیں لٹکی رہتی ہے اور وہ درختوں کے ساتھ الجھ کر نیچے صحن یا لان میں بھی آ گرتی ہے، پھر وہاں موجود پرندوں کے لیے ایسے ہی وہ بال بن جاتی ہے جیسے ہمارے ان پرندوں کے ساتھ ہوا۔ ذہن جو اپنے مٹو کو کھو کر پہلے ہی پریشان تھا رونے لگ گیا۔ اس کی امی نے اسے گلے لگایا اور کہنے لگی، بیٹے یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا ماحول آب و ہوا تو آلودہ کی ہی ہے، ساتھ ساتھ ہم پرندوں اور جانوروں کو بھی بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم بہت سادہ سی چیزوں اور کھیل کو بھی یوں الجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز صحت مند نہ رہ پائے۔ ذہن بولا، ماما وہ کیسے؟ ذہن کی ماما بولی، بیٹے شیشے کے ڈور کی جگہ سادہ ڈور بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ پھر ذہن کی ماما نے اسے بتایا کہ چند دن پہلے جو آندھی آئی تھی تو تب آس پاس اتنے سارے شاپر اڑ کر ان کے لان میں آگے رہتے اور ایسے ہی ایک شاپر ایک بطخ کے گلے میں ڈل گیا تھا۔ بطخ ڈر کر بھاگتی تو شاپر بھی اتنی تیزی سے اس کے پاؤں میں الجھتا جاتا جو انہوں نے بطخ کو پکڑ کر اتارا تھا۔ ہمیں شاپر ڈور اور نہ گلنے سڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر قدرتی چیزوں جیسے کپڑے کے تھیلے، مٹی کے برتنوں کی طرف آنا ہوگا، ورنہ یہ سب